اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ مسلم و مومن میں کیا فرق ہے؟ اس میں تغیر ہے، تساوی ہے یا کیا ہے؟ اس میں معتبر مذہب تین ہیں ہمارے علماء میں۔ شرح عقائد کے اندر جو متن ہے کتاب کا عقائد کا، اس میں الاسلام والایمان واحد، ایمان اور اسلام کے اندر تساوی کی نسبت ہے۔ جو مومن ہے وہ مسلم ہے اور جو مسلم ہے وہ مومن ہے۔ اب جو قرآن مجید کے آیات آتے ہیں کہ ان کو یہ کہو کہ مومن نہیں مسلمان ہیں، اس کا تو وہ کہتے ہیں کہ اصل اسلام اور ایمان دونوں کے دو معنی ہیں، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی کے لحاظ سے کہا جاتا ہے مومن کو کہ یہ مسلمان نہیں ہے یا مومن نہیں ہے، ایک کی نفی ایک کا ثبوت اختلاف کی وجہ سے، لیکن معنی کے اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ورنہ جو شرعی معنی ہے مومن کا اور اسلام کا، دونوں کا ایک ہی ہے۔ یہ شرح عقائد والے نے تحقیق کی ہے، علامہ تفتزانی نے۔ الاسلام والایمان واحد، ان کے درمیان نسبت تساوی کی ہے۔ اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے۔ اسلام اور ایمان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، ایمان خاص ہے اور اسلام عام ہے۔ اس لیے یہ کہیں گے کل مومن مسلم، جتنے مومن ہیں وہ تو مسلمان ہیں، کیونکہ خاص پر عام سچا آتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ کل مسلم مومن، جتنے مسلمان ہیں وہ مومن ہیں۔ کل مومن مسلم، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ کل مسلم مومن، کیونکہ عام اور خاص کا یہی کام ہوتا ہے۔ جیسے حیوان اور انسان ہے، کلو انسان حیوان تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کلو حیوان انسان نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ایک مذہب یہ بھی ہے اہل حق کا کہ ایمان اور اسلام کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے۔ اور تیسرا مذہب یہ ہے، علامہ کہتے ہیں والحق ان بینہما عموما و خصوصا من وجہ، حق یہ ہے کہ اسلام اور ایمان کے درمیان عموم خصوص من وجہ میں ایک مادہ اتباعی اور دو مادہ افتراقی، جیسے حیوان اور ابیض میں ہے۔ ایک مادہ اجتماعی، یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایمان بغیر اسلام کے کبھی بھی پایا جاتا ہے کہ ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر ہے، اس نے اپنے عقل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وجود کی تصدیق کی، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہوئی، وحدت کی معرفت حاصل ہوئی، صفات کی، کسی نبی کی دعوت اس کو نہیں پہنچی۔ وہ شخص مومن ہے لیکن مسلمان نہیں۔ اسی طرح کافر جو اعتقاد کرتا ہے کہ سارے اعتقادات مومنوں والے حق ہیں، لیکن اقرار نہیں کر سکا، عمل نہیں کر سکا، تو وہ مومن ہے لیکن اس کو مسلم نہیں کہہ سکتے۔ ایک آدمی ہے وہ اقرار کرتا ہے، دل میں تصدیق نہیں ہے، اس کو مسلم کہہ سکتے ہیں، مومن نہیں کہہ سکتے۔ یہ مادہ افتراقی دوسرا ہو گیا۔ ایک وہ آدمی ہے اس کے دل میں تصدیق بھی ہے، زبان پر اقرار بھی ہے، وہ مومن بھی ہے، وہ مسلم بھی ہے۔ تو دو مادے افتراقی ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے۔ تو یہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت بھی ہو سکتی ہے، اور میرے نزدیک حق یہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ وہی محدثین والا بھی ایک کمال ایمان ہے، ایک نفس ایمان ہے۔
یہ پھر دلائل دے رہا ہے سب لوگوں کے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام ایمان سے الگ ہوتا تو یہ آیت سمجھ سے باہر تھی. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. صرف اسلام، اگر ایمان غیر ہوتا ہے اسلام کا تو پھر ایمان نہ ہوتا. مطلب یہ اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے. اسی طرح ہر ایک مسلک کے دلائل موجود ہے، احادیث سے بھی اور قرآن سے بھی. یہ لکھ رہے ہیں کہ فقہاء، محدثین، متکلمین یہ سب اس پر متفق ہیں. جو اہل قبلہ ہیں ان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. بہرحال اس کا ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ اہل قبلہ سے مراد وہی ہیں جو ضروریات دینیہ میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار نہیں کرتے. جو انکار کرتے ہیں وہ اہل قبلہ سے نہیں. اہل قبلہ کا معنی یہ ہے کہ صرف قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے. گستاخ ہو، صحابہ کا گستاخ ہو، اہل بیت کا گستاخ ہو. اب اہل بیت کی گستاخی یہ خوارج کی علامت ہے، اور صحابہ کی گستاخی یہ روافض کی علامت ہے. اور صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت یہ اہل سنت و جماعت کی علامت ہے. جو دونوں کی محبت میں باتیں کرے گا وہ سنی ہے، اور جو دونوں کی محبت میں باتیں نہیں کرے گا یا تو رافضی ہوگا یا خارجی ہوگا. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی اور اہل بیت اعظام کی علیہم الرضوان کی محبت عطا فرمائے. باقی چھوٹے چھوٹے عقیدے ہیں وہ آپ لوگ انشاءاللہ پڑھتے رہیں. اور یہ بھی بات سمجھ لیں کہ ایمان غیر مخلوق ہے، یعنی اس میں بندے کو کوئی دخل نہیں ہے، لیکن اس کا حصول جو ہے وہ مخلوق ہے. دونوں ملے ہوئے. یہ مذہب ہے ابو اللیث سمرقندی کا. وہ کہتے ہیں کہ ایمان میں چونکہ اقرار بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. اقرار تو سن العبد ہے اور ہدایت سن الرب ہے. اقرار کیا ہے؟ سن العبد، اور ہدایت سن الرب. اقرار ہو ہدایت نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے، ہدایت ہو اور اقرار نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہدایت الرب تو غیر مخلوق ہے، اللہ ہادی ہے، اس کی صفت ہے ہدایت، تو اس لیے وہ تو غیر مخلوق ہے. اور اقرار کرنا یہ بندے کا فعل ہے، اس لیے یہ مخلوق ہے. یہ بھی ایک بات یہاں ذکر کی گئی. اللہ تعالیٰ عقیدہ صحیح رکھنے